السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي اللہ وہ ذات ہے یتوفاکم جو قبض کر لیتا ہے تم کو یا فوت کر دیتا ہے تم کو باللیل رات میں ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جرحتم جو کچھ تم کماتے ہو بالنہار دن میں ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى پھر وہ تمہیں زندہ کر دیتا ہے تاکہ تم اپنا مقررہ وقت پورا کرو ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے ثم پھر ینبئکم تم سب کو وہ خبر دے گا بما کنتم تعملون جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو بڑا ماہر بڑا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ انسان کی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ بس جب وہ سو جاتا ہے تو ایسا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، پھر اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نیند کو موت کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور جاگنے کو زندگی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو وہ ہم اسی کی روح کو ہم اس کو قبض کر لیتے ہیں، یعنی اسے فوت ہونے کے برابر ہوتا ہے بندہ۔ جس طرح بندہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اس طریقے سے جب بندہ سو جاتا ہے تب بھی اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ یہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، انسان کے اندر کمزوری ہے، اگر نیند نہ کرے تو وہ انسان پاگل ہو جائے گا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ جب اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ اپنی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں رب وہ ذات ہوں نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ اس آیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے آپ نے سنا یہ جو مشرکین تھے کافر تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ رب العالمین اس کی وضاحت بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اونگ کہتے ہیں نیند کے جھٹکے، جسے نیند کا غلبہ نیند کا تصور جس کے اندر نہیں ہے اور اس کے بنسبت آپ ہو دوسری مخلوق جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ مخلوق یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ سوتا ہے تو ایسا ہے کہ ہم اسے فوت کر دیتے ہیں، اس کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان یہ فرما رہا ہے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو دن ہے اسے زندگی کے ساتھ تصور کیا اللہ رب العالمین نے، اور فرمایا جو کچھ تم اس کے اندر کماتے ہو سب کو رب سب کو جانتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سوئے بستر پر جائے نیند کے لیے تو اسے جب سو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اپنی کپڑوں کی جو کونے ہیں اسے پکڑ کر کے بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ اسے جھاڑ کر کے سو جائے، اور پھر جب وہ اٹھے تو پھر کہے کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو نے موت دی تھی، اب تو اس کے اندر لے لے اپنے پاس اپنی روح کو، تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر تو زندہ لوٹا دے تو تیری مرضی ہے، اگر زندہ لوٹا دے تو ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جن کا اچھا خاتمہ ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، سونے کے آداب سکھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین بیان یہ فرمانا چاہیے کہ میں خالق ہوں، کیونکہ جب انسان کو پیدا کرنے والا رب ہے، انسان کو بنانے والا رب ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مخلوق ہے جب ہم سجدہ کرتے تو اللہ رب العالمین کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحان ربی الاعلی، کہ میری حیثیت یہ ہے کہ میں نے اپنی ناک زمین پر رگڑ دی، میری ناک خاک میں مل گئی، اور تیری حیثیت یہ ہے کہ تو عرشوں پر بلند ہے اور بری ہے۔
تو اللہ رب العالمین اور انسان کے درمیان یہ فاصلہ ہے، یہ فرق ہے، اللہ خالق ہے اور جو انسان ہے وہ مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچے، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔